السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 24، 23 اور 24 ہوگا۔ آیت نمبر یہ بن رہی ہے 23 ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 24 اور 25 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنوا ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ پکڑو، نہ بناؤ، آباءکم اپنے باپوں کو۔ ابن باپ ہوتا ہے، اور ابا کو دیکھیں تو ہم اردو میں آباء و اجداد کا لفظ بولتے ہیں، اور ابا کا لفظ بھی بولتے ہیں باپ کے لیے، تو یہاں سے ابا بھی بن سکتا ہے۔ آباءکم اپنے باپوں کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ولی کی جمع اولیاء، ان استحبو ان اگر، استحب الکفر، استحب کو دیکھیں الف سین تے تو طلب کرنا، چاہنا، یہ میں نے بتایا تھا کئی بار آتا ہے فعل سے پہلے، اور ہا با محبت، حب، پسند کرنا، حب الکفر کفر کو، وہ پسند کریں کفر کو، علی ایمان ایمان پر، ومن یتولہم اور جو کوئی دوستی رکھے گا ان سے، یتولہم کو دیکھیں تو ہم کے معنی ان سے، یا کے معنی وہ، اور وا لام جو ہے ولی اس سے بن سکتا ہے، ولی کے معنی دوست، یتولہم منکم تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون تو یہ وہی ہیں جو سب ظالم ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے آیت نمبر 23 کا، اے ایمان والو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ آیت نمبر 24 دیکھیں، قل فرما دیجئے، ان کانا ان اگر، کانا ہیں، آباؤکم تمہارے باپ، یہ بھی آپ نے پڑھا، تمہارے باپ، وابناءکم اور تمہارے بیٹے، یہ بن کا معنی بیٹا ہوتا ہے، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، جیسے محمد بن قاسم کا نام مشہور ہے اس میں بن آتا ہے، ابنا اس کی جمع ہے، تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، یہ بھی ابھی آپ نے پڑھا، اخوتن یا خن، یہ عام لفظ ہے، عربی کا لفظ اتنا یہ استعمال ہوا ہے کہ یہ ہمیں اردو کا محسوس ہوتا ہے۔ ویسے اخوت
یہاں سے بن سکتا ہے خبط بھائی چارہ وغیرہ۔ وازواجکم اور تمہاری بیویاں، زوج جو ہے یہ بیوی کو بھی کہتے ہیں اور خامد کو بھی کہتے ہیں۔ وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، عشیر جو ہے یہ عین شین را اس کا روٹ ورڈ ہے، عشر اور عشر، عشرہ اس سے 10 بنتا ہے، 10 کیونکہ ایک بڑی جماعت ہوتی ہے تو یہ خاندان کے لیے بھی، اور بالخصوص جو ددھیال خاندان ہوتا ہے، دادکی ہوتے ہیں، ان کے لیے استعمال عربی ادب میں ہوا ہے۔ عشیرتکم تمہارا خاندان، واموالو اور وہ مال، نک طرف تموہا جسے ان کو تم نے کمایا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف را فا، نیا لفظ ہے، اس کو یاد رکھیں، کمانا، محنت سے کمانے کو کہتے ہیں۔ تو تا پیش تو کا معنی تم، میم پیشوا منہ کا معنی جمع، اور ہا کا معنی ان کو، اور وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے۔ و تجارتم اور تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، یہ آپ نے کل پرسوں بھی پڑھا تھا، 2 دن پڑھا ہے، خشیہ یا خشیت، کسادہ اس کے مندہ پڑ جانے سے، یہ کساد کا ہم لفظ اردو میں ذرا مشکل ہے لیکن یہ بولا جاتا ہے کساد، یہ گھاٹے کے لیے ہوتا ہے، کساد بازاری کہتے ہیں جب آپ کا مال نہ بک رہا ہو یا کم قیمت پہ بکے، گھاٹے کی طرف جا رہا ہو، اس کے مندہ پڑ جانے سے۔ وہ مساکن اور گھر، مساکن کو دیکھیں تو مسکن جو ہے میم سین کاف نون، یہ آرام سے بن سکتا ہے، جس کا میں نا رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تردونہا تم پسند کرتے ہو انہیں، یہ وہی رضوان کل آپ نے پڑھا تھا، رازواد، رضی بھی ہم راضی بھی کہتے ہیں، راضی بھی بن سکتا ہے، جس سے جن سے تم پسند کرتے ہو، جنہیں جو چیز یعنی راضی ہوتے ہو تم ان سے، رضی اللہ عنہ بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ احبا زیادہ محبوب، حب اور محبت بن سکتا ہے۔ الیکم من اللہ تمہاری طرف اللہ سے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیل ہی اور جہاد کرنے سے اس کے راستے میں، کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں۔ فتربصوا تو تم انتظار کرو، فتربصوا فا کے معنی پس، واو الف آخر پہ جمع کی علامت، تا کے معنی تم، اس کا اصل روٹ ورڈ ہے را با صاد، یہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں، طلاق والے واقعے میں آپ نے پڑھا تھا، تو انتظار کرنا، یہ دہرائی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ ہو لے آئے اللہ، بے امرہ اپنا امر اپنا حکم، واللہ اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، لا نہیں یہدی ہدایت دیتا، ہدن بار بار آپ پڑھ چکے ہیں، القوم الفاسقین فاسقوں کی قوم کو، فاسق لوگوں کو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے آیت نمبر 24 کا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے اور تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جو تم پسند کرتے ہو، جن کو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے،
اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دو آیتیں ہم نے آج پڑھی، 23 اور 24، آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے دو اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے، پیچھے بھی آپ نے کئی بار پڑھا کہ کفار سے دوستی نہ رکھو، اور آج تو یہاں تک فرما دیا آج کے سبق میں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی، دیکھیں باپ سے اور بھائی سے انسان کی فطری محبت ہے، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، کوئی بھی انسان ان کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کا باپ یا آپ کے بھائی ایمان کی بجائے کفر کو پسند کریں تو تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ اگر باپ اور بھائی کے لیے یہ حکم ہے تو پھر عام انسان جو اسلام کی بجائے کفر پہ چلنے والے ہوں، ان کے ساتھ دلی محبت اور دوستی کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ اور آگے فرما دیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا، جو کوئی ان کو دوست بنائے گا، یہ باپ اور بھائی کی بات ہے، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ دوسری طرف قرآن نے شرک کرنے والوں کو ظالم کہا ہے، اور یہاں اسلام کو چھوڑ کر اسلام سے زیادہ کفر کو پسند کرنے والے لوگوں کو جو دوست بنائیں ان کو ظالم کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی جانتا نہیں۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں دنیا کی تمام مصلحتیں ایک طرف رکھنی چاہیے، لیکن دلی دوستی جو ہے وہ مسلمانوں سے ہونی چاہیے، اسلام والوں سے ہونی چاہیے، اور خارجہ پالیسی میں بھی اسلامی ممالک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں رکھتے تو پھر اللہ نے جو حکم صادر فرمایا ہے بڑا سخت ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، ان کو بتلا دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، دیکھیں وہ چیزیں ہیں جن کو ہر انسان پسند کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے دکھ غم کو اپنا دکھ غم سمجھتا ہے، بیٹے بھائی اور باپ وغیرہ، اور پھر خاندان، اور پھر مال جو تم نے کمایا ہے۔ دیکھیں عام مال کی بات نہیں ہوئی، کمانے والے مال کی بات ہوئی ہے، چونکہ جو مال والدین سے ملتا ہے یا کسی اور طریقے سے ملتا ہے، وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اتنا عزیز نہیں ہوتا جتنا وہ پیسہ ہوتا ہے جو بندے نے خود کمایا ہو محنت۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ اور تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور گھر جو تمہیں پسند ہیں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو تم پسند نہ کرو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب نہ بناؤ ان کو۔ یعنی اگر یہ چیزیں اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کے درمیان آتی ہیں تو پھر ان کی پرواہ نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی مثالیں قائم کر دی۔ بھائیوں نے بھائیوں کے خلاف میدان جنگ میں تلواریں اٹھائیں، جو وہ بھائی جن کے بھائی کافر تھے، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بھائی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حالانکہ حدیثوں میں بڑا مضمون ہے، پیارے نبی اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے ان کا،
لیکن آپ فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تو ہمارے پاس سے ایسے اٹھ جاتے جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، تو اللہ کی پکار کو ترجیح دیتے۔ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے حدیثوں میں سن رکھا ہے کہ شادی ہوئی تھی، ابھی ایک دن ہوا تھا اور غسل ابھی انہوں نے نہیں کیا تھا، تو جہاد کے لیے بلا لیا گیا تو وہ اسی طرح چلے گئے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ جانے لگے تو بیوی نے آگے سامنے سے ہو گئی، انہوں نے کہا میرے رستے سے ہٹو، تم میری بیوی ہو، سب کچھ ہے، لیکن میں تمہیں ترجیح نہیں دے سکتا جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جس کو تم اللہ مانتے ہو، جس پر تم ایمان لائے ہو، میں بھی اسی کو ماننے والی ہوں، میں تمہیں روکنے کے لیے تیرے آگے نہیں ہوئی۔ اس دور کی عورتوں کا ایمان دیکھیں۔ انہوں نے کہا اگر جا رہے ہو تو پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا میدان جنگ سے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں۔ اور پھر میدان جنگ میں شہید ہوئے، ان کی لاش نہیں مل رہی تھی، لوگوں نے پوچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں کیونکہ اس پہ غسل واجب تھا۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ اعمال ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے پھر کہ اللہ پکڑ لے، اللہ کو سزا دے دے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فسق سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔